السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن کا یہ درس اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ آج کے اس مبارک درس میں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کا، یہود کا ہی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، بہت بری چیز ہے وہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، کہ وہ انکار کریں اس چیز کا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالی اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرمائے، تو وہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میرے معزز اور موقر بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی آیات سے آپ کے سامنے بنو اسرائیل کا، اہل کتاب کا، یہود کا، نصارہ کا تذکرہ، بالخصوص یہود کا ہو رہا ہے کہ اس قوم نے کس طرح سے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے پانے کے باوجود کس طرح سے یہ ہٹ دھرمی کرتی رہی، اور کس طرح سے یہ اللہ رب العزت سے بغاوت کرتے رہے اور سرکشی کرتے رہے، اور اگر کہا جائے تو یہ ایک طرح سے دین کا، انبیاء کا، کتابوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات، علامات اور تفصیلات کو تورات اور انجیل میں ذکر فرمایا تھا، اور یہاں تک کہ انجیل میں باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کا تذکرہ کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کی یہ تفصیلات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور یہ یہود، یہ اہل کتاب اس آخری نبی کے آنے کے منتظر تھے، یہاں تک کہ جب بت پرستوں سے، مشرکوں سے ان کی لڑائی ہوتی تو باقاعدہ یہ اللہ رب العزت سے اس نبی کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، اور ایک نجات دہندہ کے طور پر تمنائیں کرتے تھے کہ وہ نبی آ جائیں اور اس نبی کے ساتھ مل کر کے ہم ان بت پرستوں اور کافروں اور مشرکوں سے لڑیں گے۔ یہ حال تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور آپ مکہ میں قبیلہ قریش سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ کتنی دکھ کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کا انتظار تم کر رہے ہو اور جس کی تفصیلات تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تمہارے نبیوں نے بتایا ہے اور تمہارے نبیوں نے اس نبی پر ایمان لانے کی تاکید کی ہے، اس نبی کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کتنی بری چیز ہے جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کس سے بیچ دیا؟ اللہ کے نبی کے انکار سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آدمی اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کے انبیاء پر ایمان سے اللہ کی جنت کا مستحق ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، آخرت کی زندگی کو خرید لیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنی بری چیز ہے وہ جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کیا ہے وہ چیز؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کر دیں اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی اور اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کتنا برا انہوں نے کام کیا، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے بھائی؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ کیا یہ آخری نبی کو پہچان نہیں پائے؟ نہیں، ایسا نہیں، سب معلوم تھا ان کو، ساری تفصیلات معلوم تھی، اور یہ تو اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے کہ یہود و نصارہ، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ان سے چوک نہیں ہو رہی، سب کچھ جانتے ہوئے کیوں انکار کیا؟ محض اور محض اس حسد اور جلن کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں پیدا کیا۔ جتنے انبیاء تھے سارے کے سارے انبیاء اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا اسرائیل، اور انہی سے منسوب کر کے بنو اسرائیل کہا جاتا ہے ان کو، تو سارے انبیاء ان کی اولاد سے تھے، ان کے خاندان سے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تنہا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ تو اسحاق اور یعقوب کے ذریعے سے سارے انبیاء آئے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے۔ اس جلن کی وجہ سے بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، صرف اس جلن اور حسد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں نبوت، رسالت، اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اپنے فضل کو اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو اس کا مستحق بنا دے، اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی چاہیے، نبی کس کو بنایا جانا چاہیے، نبوت کس کو دینا چاہیے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس میں ہمیں اور آپ کو کوئی اعتراض کرنے کا کوئی حق اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ان کو دے دے، اس جلن اور حسد کی وجہ سے انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فباءوا بغضب علی غضب،
یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. یعنی ان کی سابقہ جو زندگی ہے ایک حد دھرمی نہیں ہے، ایک معصیت نہیں ہے، ایک نافرمانی نہیں ہے، کئی نافرمانیاں. آپ نے شروع سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام جب تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا، دوسرے انبیاء کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کی حد دھرمی کا سلسلہ چلا رہا ہے، اور اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جب نبوت اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو یہاں انہوں نے انکار کر دیا. یہ سلسلہ چلا رہا ہے. فباؤ بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے. اسی لیے ان کو مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، جن پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو گیا. اور اتنا خطرناک غضب نازل ہوا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ سکھایا ہے کہ ان مغضوب علیہم کے راستے اور طریقے سے اللہ کی پناہ مانگو. غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی غضب نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب کا مستحق بنا دیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کا انکار کرنے والوں، ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب. آج یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا، اور دنیا میں بھی یہ بھگتیں گے اور جھیلیں گے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انہی یہود کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا جو انکار کیا، قرآن کریم کی اللہ کی کتاب ہونے کا انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ کیوں انکار کیا، اور پھر اس انکار کی وجہ سے وہ کس انجام کو پہنچے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہمیں اور آپ کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم بھی ان کا رویہ اختیار کریں گے، ان کا طریقہ اختیار کریں گے تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہود کے روش سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایمان اور توحید پر قائم اور دائم رکھے. هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.